اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر خیر میں گزارے جائیں اور ان لمحات کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے دنیا اور آخرت کے نفع کو سمیٹا جائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ احزاب کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اللہ پاک ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو اور صبح و شام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی تسبیحات اور پاکی کا بیان صبح و شام کیا کرو۔ اور سورہ منافقون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، یہ مال اور اولاد کہیں تجھے میرے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تم اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ تم میرے ذکر کو ہی بھول جاؤ، میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اولاد میں گم ہو کے کہیں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، کہیں مال کے محبت میں اتنے غرق نہ ہو جانا کہ تم میرے ذکر سے غفلت اختیار کر جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو میرے ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس فعل کو، اس کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اولاد اور مال میں مست ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہی تو خسارے میں ہے، گھاٹے کا سودا کر بیٹھے۔ آؤ صاحب، آج میں اور آپ اپنے مزاج میں دیکھیں، کہیں یہ گھاٹے کا سودا ہم کر تو نہیں بیٹھے، کہیں اولاد اور مال میں ہم مست تو نہیں ہو گئے، کہیں اولاد کی رنگینیوں میں اور مال کی رنگینیوں میں اتنے غرق تو نہیں ہو گئے کہ ہم اپنے رب کو ہی بھول چکے۔ آؤ عزیزان محتشم، بس ذہن نشین کرنے ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے ہدیہ کروں گا اس ضمن میں۔ میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر دیتا ہوں، اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان محتشم، ہمیشہ اپنے رب کی رحمت پر گمان کیا اور اس بات پر توکل کیے رکھو
کہ میری محنتوں سے دولت نہیں ملنی، مجھے مال اور رزق میری محنت پر نہیں، میں اس پر توکل کروں گا تو وہی رزق عطا کر دے گا۔ آؤ عزیزان محتشم، اور آقا جانی فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا ذکر کرو، اکیلے بیٹھے، اکیلے ہو، کوئی بھی ساتھ نہیں، اس کو یاد کرو تو تمہارا رب بھی اکیلے تجھے یاد کرے۔ تم اسے یاد کرو، وہ بدلے میں تجھے یاد کرتا ہے۔ تم اسے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے یا عبدی۔ تم اسے پکارتے ہو، وہ تجھے پکارتا ہے۔ بتا میرے بندے کیا کرتا ہے، کیا کام ہے؟ بندہ اللہ کو پکارے، اللہ بندے کو پکارتا ہے۔ اس پر بابا فرید علیہ رحمہ کا ایک بڑے معروف قول ہے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں فرید فرید کر رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا حضرت وہ کیسے، آپ کو کیسے خبر، جبکہ اللہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں؟ کہا میرے رب کا وعدہ نہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تو میں اسے یاد کر رہا ہوں، وہ فرید فرید کر رہا ہے۔ اور عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب بندہ اپنے رب کو محبوب چن لے، اس کو محبوب بنا لے، اس کو اپنا محبوب بنا لے، ہر وقت اس محبوب کے تذکرے کرتا رہے، اس کے ذکر میں گم رہے، اس کی محبت میں غرق ہو جائے، تو صاحب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ میرا بندہ میرے ذکر میں گم ہے، میرے ذکر میں غرق ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس سے اللہ محبت کر لے پھر اللہ اپنے تک محدود نہیں کرتا، اپنی محبت کو پھر آگے پھیلا دیتا ہے، آسمانی دنیا پر ایک آواز دیتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بات یہاں تک روکتا نہیں، اور پھر فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے زمین پر اتر جاؤ اور زمین والوں کے دل میں میرے بندے کی محبت کو بھر دو۔ آؤ عزیزان محتشم، حضور فرماتے ہیں کہ تم اکیلے بیٹھے اسے یاد کرو، وہ تجھے اکیلے یاد کرتا ہے، تم اسے اللہ کہو، وہ تجھے اپنا بندہ کہتا ہے۔ اور پھر اگر تم اسے لوگوں میں ہجوم میں بیٹھے یاد کرو، جیسے ہم ہجوم میں ہیں، اجماع سجائے بیٹھے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنی بہترین نشستوں میں ہمارا ذکر کرنے لگا، وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اور آقا جانی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے رب کے قریب ایک بالشت بڑھو، اللہ ایک بازو بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے تم ایک بالشت بڑھو میں ایک بازو تیری طرف بڑھوں گا، اور اگر کوئی بندہ ایک بازو میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تم میرا بننے کی کوشش تو کرو، میں تجھے اپنا بنا لوں گا۔ یہاں پر بھی بات نہیں روکی، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ اپنے رب کے ذکر میں غرق ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو اپنا مائی چن لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ چند لمحے اس کی یاد میں منائے جائیں، چند لمحے ان کی یاد میں، اس کی یاد میں گزارے جائیں، وہ ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کے تذکرے سنانے کے لیے، اللہ کا ذکر سنانے کے لیے، اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اور ان کا دھیان نہیں رہتا، وہ بس اللہ کے ذکر میں غرق رہتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اپنی بارگاہ دوستان گرامی قدر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں ان کو آغوش رحمت میں ڈھانپ لو، یہ میرا تذکرہ کر رہے ہیں،
یہ میرے عاشق ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے ذاکر ہیں، میرا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو آغوش رحمت میں ڈھانپ لو اور ان پر سکونت نازل کرو، ان کے دلوں کو چین دے دو، بے قرار دل ہے تو چین دے دو، ان کی بے چینیوں کو ختم کر دو، ان کے بے قراریوں کو ختم کر دو اور ان کے دلوں میں راحت اور اطمینان کو بھر دو۔ اور دوستان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک بندہ بھی اگر زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا تو اللہ قیامت نازل نہیں کرے گا، اس وقت تک قیامت نازل نہیں ہوگی۔ آؤ عزیزان محتشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ایک دن الا، اس بات کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا جانی نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جھرمٹ کو، صحابہ میں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکا عند ملیککم وارفعہا فی درجاتکم، کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں ہر پکیزہ اور ہر درجے میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے سونے چاندی اور سونا چاندی کی خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارا دشمن کے سامنے لڑنا اس حد تک کہ تم اسے قتل کر دو یا وہ تجھے قتل کر دے، اس حد تک تم جہاد کرو، تمہارے جہاد سے بھی بڑھ کے عمل نہ بتا دو، خبر نہ دوں وہ کون سا عمل ہے جو ہر ایک عمل سے بڑھ کے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جی بتائیے، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے۔ آپ فرماتے قالا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا یہ سونے چاندی کی خیرات سے افضل ہے، یہ ہر درجات میں ہر عمل سے افضل ہے، یہ تمہارے پاکیزگی سے بہتر، ہر بہتر اور پاکیزہ عمل سے بڑھ کر ہے، تمہارا جہاد سے بڑھ کر اللہ اللہ کرنا۔ آؤ عزیزان محتشم یہ دن نشین کر لیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ کا ذکر کرو تو پھر فکر نہ کرو، جو ذکر کرتا ہے وہ فکر ختم کر دیتا ہے، جس کو اس کا ذکر کرنا آ جائے اس کی فکریں تو وہ ہے ہی مٹا دیتا، اس کی ہر فکر سے اسے پاک کر دیتا ہے، وہ بس اس کے ذکر میں محو رہتا ہے، وہ اسی کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے اس طرح مست ہو جاؤ کہ لوگ دیکھنے والے تجھے دیوانہ کہیں، پاگل اور مجنوں کہیں، اس حال میں ذکر کرو کہ لوگ تک کے کہیں یہ تو دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، اتنے غرق ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں۔ اور دوستان گرامی قدر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مجاہد جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، اس مجاہد کو اللہ پاک زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ عرض کی گئی آقا جی روزے داروں میں سے کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ یہ روزے آنے والے روزے داروں میں سب سے زیادہ کس کو ثواب ملے گا؟ کہا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ آؤ عزیزان محتشم روزے آنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ صاحب آج تو بھول چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھیں گے؟ میں اگر ہاتھ اٹھواؤں تو شاید سارے اٹھا دیں کہ میں بدنام کیوں، ابھی تو روزے آنے والے ہیں، دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا رکھوں گا نہیں رکھوں گا۔ صاحب ایسے ہی لوگ بیمار بن جاتے ہیں، کوئی کہتا میں تو سانس کا مریض ہوں، کوئی کہے گا میرے دکانداری ہے سارا دن گرمی میں رہتا ہوں۔ صاحب یہ سارے دعویٰ نہیں کرتے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ دعوے نہیں ہیں کہ حسین کے لیے تو جان بھی فدا ہے، روزے نہیں رکھنے حسین کے لیے جانیں فدا ہے۔ صاحب یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی الفت ہے؟
وہ تو 3 دن کی پیاس میں بھی اس کے ذکر سے غفلت نہ کرے، اس کے ذکر میں محو رہے، اور 3 دن کی پیاس پر واویلا نہ کرے، بلکہ اس کو یاد کر کے اپنے آپ کو قرار دے۔ آؤ صاحب، ایمان سے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، دوسرا رکھتے ہیں تو آمین، تیسرا رکھتے ہیں تو آمین۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ غیر معمولی عمل تھا، معمول نہیں تھا حضور کا، غیر معمولی عمل تھا۔ صحابہ تڑپ اٹھے۔ تو اس میں جو نکتہ دینے جا رہا ہوں، عزیزان محترم، پوچھا گیا حضور آپ نے 3 دفعہ آمین کا، اور اس میں جو اس بات سے ریلیونٹ ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور فرماتے ہیں بدبخت ہے، جبرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو گیا اس کی ناخاک آلود ہو، ناخاک آلود ہو جو ماہ رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کی ناخاک آلود ہو۔ صاحب کتنے لوگ ایسے ہوں گے مسلمانوں میں ہی، ہم تو سارے مسلمان ہیں، صاحب کتنے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو روزوں میں بہانے کریں گے، ہیل بہانے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، میں تو بیمار ہوں، مجھے تو سانس پھول جاتی ہے، میں زیادہ کام کر لوں تو برداشت نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان سے اسی بندے کہ گھر میں اگر کوئی غم زدہ، کوئی غم ناک کوئی عمل آ جائے اور کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، اور اس کو کہیے کہ کھا لے کھانا، اب تو کھانا یاد ہی نہیں۔ دوستان گرامی قدر، آپ کے اور میرے نبی کہہ رہے ہیں اتنے مست ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں، اتنے گم ہو جاؤ کہ دیوانے بن جاؤ، لوگ تجھے دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنو کہیں، تو آؤ صاحب جو مجنو ہو جائے اس کو روزے کے وقت یاد نہیں رہتے، اس کو بس یار یاد رہتا۔ آؤ عزیزان محتشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کس کو ثواب ملے گا روزے دار میں سے؟ آپ نے کہا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صدقے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا جو سب سے زیادہ ذکر خدا کرنے والا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عمر سے کہا اے ابو حفص، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے، تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے۔ تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا کہ درست ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنا زیادہ کرو کہ منافق تک کے کہیں یہ ریاکار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ریاکار ہے۔ تو دوستان گرامی قدر اتنی کثرت کرو کہ منافق تجھے ریاکار جاننے لگ پڑے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے ذکر سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، یعنی نرم بستر پر بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کرے گا۔ جو اپنے بستر پر بھی کروٹ اسے یاد کرتے ہیں تو انہیں جنت کے بستر عطا کرے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسے مردہ اور زندہ کسی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے، اور جو ذکر سے غافل ہے اس کو موت ہے، وہ مردہ کی طرح ہے۔ اس پر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سانس اللہ کی یاد سے غافل ہو، فائدہ ہوا میتن فائدہ ہوا حرامن،
وہ مردہ اور حرام ہوتی ہے جو اپنے رب کی یاد سے غفلت میں آئے۔ حضرت باؤ سرکار نے پھر اپنے پیر کے اس قول کا یوں ترجمہ کیا کہ جو دم غافل سو ہی دم کافر، مرشدے پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھلک کی، اساں چت مولا بن لایا۔ تو وہ تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اپنے رب کے ذکر سے مزین ہوتے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 بندوں پر اللہ یوم قیامت بھی اپنا سایہ رحمت کرے گا۔ قیامت کا منظر کوئی آسان ہے؟ جب باپ بیٹے کو کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، جب ماں کہہ رہی ہوگی میرا بیٹا جلا دو اللہ مجھے بچا دو، جب حال یہ ہوگا اذا الشمس، سورہ تکویر یہ 81 سورہ ہے، اذا الشمس کورت، کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے مانگ پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ایسے پھرتی ہوں گی، کوئی پکڑے گا ہی نہیں، کوئی ان کی طرف دھیان نہیں دے گا، وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اس کے ڈر سے خوف سے وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن حال یہ ہوگا کہ دریا ابل پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب قبروں سے مردہ لوگوں کو جان دے کے اٹھایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور بیٹی اٹھ کے کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے پھیلائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو تم دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا کیا کام کیے، تمہاری خلوتوں کی باتیں عیاں کی جائیں گی، کھول دیے جائیں گے، تمہاری ساری کرتوت تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ اور حال کیا ہوگا، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یہ حال ہوگا۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، دوست دوستیاں بھول جائیں گے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جگری دوست دشمن بن چکے ہوں گے، کوئی تیری طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کا خیال ہوگا میں بچ جاؤں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، ہر ایک کا یہ ارادہ ہوگا میں بچ جاؤں، ہر ایک جہنم کا ایندھن بن جائے، ہر ایک جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس دن کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہاں پہ ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس مکالمے کو بیان کیا، کہا پی پیالہ صبر دا، وہ بیلیا ساتھی نہیں کوئی قبر دا، وہاں کوئی بھی ساتھی نہیں بننے والا، کوئی بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، ہر ایک رخ پھیر چکا ہوگا۔ آؤ صاحب وہاں جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تیری طرف دھیان نہیں کرے گا، باپ بیٹے کے جلنے کا ارادہ کرے گا، ماں جلتا ہوا دیکھنا پسند کرے گی، بہن چھوڑ جائے گی، رشتے ناتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے ذکر سے مزین ہوگا، جو اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھے گا، جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، میں اپنے ذکر کرنے والے کو اپنا سایہ عطا کروں گا۔ جو اکیلے بیٹھے مجھے یاد کرتا ہوگا، جو میرا تذکرہ کرتا ہوگا، میری یاد میں آنسو من بہاتا ہوگا، اپنے آنکھوں سے آنسو اس کے بہ نکلے اور مجھے یاد کیا، میری یاد اکیلے بیٹھا، جب اکیلا تھا تب بھی مجھے یاد کیا، جب خلوت میں تھا، جب جلوت میں تھا، ہر وقت مجھے یاد کیا، اس نے اکیلے بیٹھ کے مجھے یاد کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب کا ذکر کیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ اکیلا بیٹھا تھا، اس کو یاد کر کے آنسو بہان، اس کے آنسو بہ نکلے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنا سایہ رحمت عطا کرے، سایہ رحمت عطا کرے۔
اور अज़ीज़ान मोहतरम आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इस बात को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं। एक दिन आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक रास्ते से जा रहे थे। आपका एक पहाड़ से गुजर हुआ जिसका नाम जुमदान था। हज़ूर फरमाते फ़क़ाल असीरु, चलते रहो, हादा जुमदान, ये जुमदान पहाड़ है। सबकल मुफर्रिदून, हज़ूर फरमाते सबकत ले गए, बादी ले गए, मुफर्रिदून बादी ले गए, मुफर्रिदून बादी ले गए। साहब अर्ज करने लग पड़े, कालू वमल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये मुफर्रिदून कौन है? हादा वमल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर बताइए वो मुफर्रिदून कौन है? हजूर फरमाते ज़ाकिरून अल्लाह कसीरा वज़ाकिरात, जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, ये मुफर्रिदून है। ये सबकत ले गए, ये बादी ले गए। आओ अज़ीज़ाने मोहतरम आका रहमत से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ दर्जाए अफजल में होंगे, जो दर्जाए अफजलियत पर होंगे, वो कौन लोग हैं, उनकी निशानियां क्या है? हजूर फरमाते कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली औरतें। कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। और आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाले से भी ज्यादा दर्जा में अफजल होंगे क्या? जहाद करने वाले से भी बढ़ जाएंगे? आपने फरमाया अगर कोई शख्स अपनी तलवार काफरों और मुशरकों के खिलाफ इस कदर चलाए कि उसकी तलवार टूट जाए और खून आलूद हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला के जिक्र करने वाले उससे दर्जे में अफजल, उससे दर्जे में अफजल होंगे। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका जानी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों की जुबानें जिक्र इलाही से हमेशा तर रहती हैं, वो जन्नत में हंसते हंसते जाएंगे, मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। और हज़रत इमाम बाकर आप फरमाते हैं, आपका कौल है कि गफलत और मासियत की बिजलियां, ये गुनाहों की, गफलत की, ये पर्दा जो आंखों पे आ जाता है, ये बिजलियां मोमन और गैर मोमन दोनों पर गिरती हैं। गफलत की बिजलियां और गुनाहों की बिजलियां, मासियत की बिजलियां हर एक पर गिरती हैं। बंदा मोमन भी हो तब भी गफलत में आ जाता है, तब भी गफलत का शिकार हो सकता है और गुनाह में भी आ जाता है। लेकिन आप फरमाते हैं जो बंदा उसके जिक्र से हमेशा तर रहता है और उसके जिक्र से मुज़य्यन रहता है, हर वक्त अपने रब का जिक्र करता रहता है, अपने रब के तज़किरे में रहता है, अपने रब के ख्याल में रहता है, हर वक्त अपने ख्याल और अपने तज़किरे में बस उसी को रखता है, उस पर ना मसीयत की बिजलियां गिरती हैं ना गफलत की बिजलियां। वो गफलत से भी पाक हो जाता है और मसीयत से भी पाक हो जाता है। तो आओ अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाहों से बचना चाहते हो, अगर चाहते हो कि गुनाहों से दूर हो जाओ, तो उसका एक ही हल है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो। और मैं सादा कुलिया बता रहा हूँ, मेरे चाहने वाले भी सारे आप चाहने वाले हो, आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जो चाहता है कि आज के बाद जिंदगी से गुनाह खत्म हो जाए, गुनाह खत्म करना चाहता है कि मेरी जिंदगी में गुनाह ना रहे, वो जो काम भी करे बस एक बात जुबान पर रखे, वो देख रहा है, वो देख रहा है। अब पीर से मोहब्बत हो तो पीर देख रहा हो तो ईमान से उसके सामने गुनाह करोगे। बाबा से मोहब्बत है, बाप के सामने हम गुनाह करेंगे। तो इतना टूट के चाहो, अशद्दुन हुब्बन लिल्लाह, इतना टूट जाओ कि तुझे और कोई ख्याल ना रहे। हजूर फरमाते कि लोग तुझे दीवाना कहें, पागल कहें, मजनू कहें, इतना तस्करा यार करो, अपने रब का जिक्र इस तरह करो कि मजनू और दीवाने लगो। आओ साहब, हर वक्त ये सबक याद कर लो, वो देख रहा है,
وہ دیکھ رہا ہے. آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اگر یہ خیال کر لیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک گناہ سے پاک ہو جاؤ. حضرت ابو عمر شیبانی آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کبریا سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا لگتا ہے، جس کو اللہ آپ محبوب جانتے ہو، یا اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرتا ہے، وہ مجھے پیارا لگتا ہے. جو میرا ذکر کرتا ہے، جو میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے، وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے، وہ سب سے زیادہ میرا محبوب ہے. آؤ عزیزان محتشم، اسی لیے تو باؤ نے کہا تھا قربان جاؤں ان کی خیال اور محبت پر کہ جو دم غافل سوئی دم کافر، مرشدے پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھلکی اساں چت مولا ولایا ہو. آؤ عزیزان محتشم، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے آپ کو وظائف دینا چاہ رہا ہوں. وظائف دینے اور عزیزان محتشم ہر چاہنے والے تک یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچے گا. ہر ایک یہ پیغام اپنے دل میں بٹھا لے اور ذکر کے اس انداز کو اپنا لے. کبھی بھی اس کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. غفلت میں جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے، اسی وقت گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں بیٹا گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کی یاد سے غافل نہ ہو. تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، کرنا آپ نے ہے، پریکٹس آپ نے کرنی ہے، کرم وہ کرے گا. بتانا اس عاجز فقیر کا ہے، کرم اس کا ہوگا، اور کرم اتنا ہوگا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جب آپ اس کے ذکر سے مزین نہیں ہو. آؤ طریقہ میں بتا رہا ہوں. اب جب سانس آپ اندر لے کے جائیں، یہ مشق آپ نے کرنی، یہ خود کرنی. جب سانس اندر لے کے، میں تھوڑا اونچی کر رہا ہوں لیکن آپ نے بعد میں اونچی نہیں کرنا، کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ یار کا ذکر بھی کر رہا ہے. صرف یار ہی خبر رکھے کہ یہ یار کا ذکر کر رہا ہے. آؤ طریقہ میں بتا رہا ہوں، تھوڑا اونچی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب سانس اندر جائے، یہ پریکٹس آپ نے کرنی، یہ مشق کرنی ہے ہر روز، نہ زیادہ صحیح، جب وقت ملے بس آپ نے یہ شروع کر دینا. ایک وقت آئے گا آپ نہ بھی کریں گے تو وہ کرم کرنے والا اتنا کرم کرے گا کہ آپ کو سانس کو اس اپنے سے جوڑ لے گا. میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، تم ایک دفعہ کرو، تم خلوتوں میں کرو، اکیلے بیٹھے کرو، میں تجھے اکیلا کروں. تم اکیلے کرو، میں اکیلا کروں گا. تم نشست میں کرو، میں بہترین نشست میں تجھے یاد کروں. اور عزیزان محتشم، یہ پہلا وظیفہ ہو گیا جو کسی کو نہیں خبر. یہ اس کو ہمارے جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں سانس پاک کرنے کا ذکر. سانس سے پاک ہوتی کب ہے؟ جب سانسوں کا تعلق اس سے ہو جائے، جب ہر سانس اس کے نام پر چلے. سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، میں ہر سانس میں اسی کے نام کو پرو لوں، بس ہر وقت اسی کا نام میری سانس پہ چلتا رہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کا میری سانس میں اس کا نام نہ ہو. اور دوستانی اسی لیے تو سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں وہ مردہ ہے جس کی سانس اس سے غافل ہے، اور وہ زندہ سانس ہے جس سانس کا تعلق اس سے ہے. اس لیے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے قول بیان کیا کہ لوگوں جو دم فائزہ ہوا میتن فائزہ ہو حرام، جو سانس اس کے ذکر سے غفلت میں آئے وہ مردہ اور حرام ہوتی ہے. آؤ عزیزان محتشم یہ یاد کر لے، کریں گے نا پریکٹس، سانس کے ساتھ اس کے ذکر کو اندر باہر چل. یہ سانس جو اندر باہر چل رہی ہے یہ اس کے ذکر میں رہے، پہلا کام. اور دوسرا وظیفہ سن لیں،
گھر میں لازم نہیں، اب بہت سارا بڑا مجمع ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو گھر کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے، گھر والوں کو، ماں ہو ساتھ تو ماں کو بھی ملا لے، گھر والے بیٹھ کے اس کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ. اور یہ صرف زبان سے نہیں کرنا، دل سے بھی تسلیم کرنا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہم تجھے معبود مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم تجھے یکتا مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم نے ہر اپنے نفسانی بتوں کو تیرے آگے نیست و نابود کر دیا اور ہم تیری پوجا کرنے والے ہیں، نفس کی پوجا سے ہم بیزار ہو چکے ہیں. آؤ دوستان گرامی قدر، یہ اور جو ذکر دوستان گرامی قدر، ایک دن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے لیکن اس کا آخر ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو بندہ ہر وقت میرے درود سے جڑ جائے، مجھ پر درود پڑھتا رہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، غم مٹا دیتا ہے، اس کے غم مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. آؤ عزیزان محتشم، اب درود کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں، درود کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں. جب سونے لگے، ارادہ سونے کا ہو، سارے دنیاوی معاملات جو بھی ہیں اللہ رسول کے رولز اینڈ ریگولیشن بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق طے کرنے کے بعد سارے جو کام دنیاوی کام جو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اب میرا دل چاہا کہ یہ موبائل پڑا ہے میں چوری کر لوں، تو اب چوری نہ کروں، اس کی میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. اب دل ہے کہ یہ چوری کر لوں، پتہ نہیں کون رکھ گیا، چوری کر لوں، اٹھا لوں، اس کو چھپا لوں، اپنے قبضے میں کر لوں، اپنا بنا لوں. تو اب دل میں خیال ہے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اب کوئی تو میرے ذکر میں ہے، اب کوئی تو ہے جس کی وجہ سے رکا ہو، کوئی تو ہے جو میری یاد میں ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ہر عمل کا تعلق اس سے جڑ جائے، یہی تو ذکر ہے. اپنے ہر اعمال کو اس سے جوڑ لو. جب آپ کاروبار کر رہے ہو، اب دل چاہ کے بے ایمانی کرو، جھوٹ بولو، قسمیں اٹھا کے مال بیچ لو، لوگ بیچ رہے ہیں، میں بھی بیچ لیتا ہوں، لیکن کسی کی یاد آ گئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اب ایمان سے اس کے دل میں کون ہے، اس کے خیال میں اور ذکر میں کون ہے؟ اس کے ذکر میں ذکر خدا ہے، اس کے خیال میں اس کی یاد ہے، اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. تو آؤ رولز جو اللہ پاک نے ہمارے لیے متعین کیے، اللہ اور اس کے محبوب نے متعین کیے، ان رولز میں ان میں رہ کے، ان قواعد و ضوابط میں رہ کر جو بھی عمل کرو گے وہ بھی ذکر ہی ہے. او عزیزان محتشم، میں درود پر آپ کو، جب رات آپ سارے عمل، وہ بات آگے نکل گئی، تو سارے عمل آپ کر چکے ہیں، تو عزیزان محتشم اب سونا ہی ہے. اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے، نہ بھی کریں تو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ہونٹ بند کر لیں. ابتدا میں مشکل ہوگی، ابتدا میں مشکل ہوگی، لیکن آپ اپنے ہونٹ بند کر لیں، ہونٹ بند کر کے بس اس کا ذکر کرتے رہیں، اپنے آقا پر درود پڑھتے رہیں، اپنے آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سوئیں گے، وہ اٹھانے والا درود کی فضاؤں میں تجھے اٹھائے گا، درود کی فضاؤں میں اٹھائے گا، اور جب تم اٹھو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ ساری رات زبان درود پڑھتی رہی، یہ درود پڑھتی رہی، اور جب اٹھو گے تو ہونٹ تو بند ہوں گے لیکن زبان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں بلند کرتی رہے گی. اور ان صداؤں کا تعلق صرف تو جانتا ہوگا یا وہ جانتا ہے جس نے تجھے یہ زبان بخشی ہے. ہر ریاکاری سے پاک ہو جاؤ گے، تمہارے ذکر سے، اس ذکر کا تعلق صرف اس سے ہوگا جو صرف جانتا ہے،
جو تیرے ذکر کو جانتا ہے. تم ایسے ذکر کرو کہ صرف وہ اسی کو خبر ہو کہ یہ بندہ تو کبھی غافل ہی نہیں ہوا. اور امام باقر کے اس قول کے مطابق جو بندہ ذکر میں رہے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ اس کی زندگی سے مٹ جاتے ہیں، ورنہ مومن پر بھی گناہوں کی بجلیاں گرتی ہیں. تو ہم ذکر میں رہیں گے نا، سمجھ آ گئی نا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ. میں اور سادہ کروں، ہر وقت اس کے خیال میں رہنا یہ بھی ذکر ہے. ہر وقت اس کے خیال میں رہنا. یار بڑے چپ بیٹھو، کیا بات؟ بس یار ایسے نہیں یار، کوئی بات تو ہے، بتاؤ کیا بات؟ بس یار دیکھ رہا وہ کتنا کریم ہے یار، ایک گندے پانی سے مجھے بنا دیا اور اتنا حسین بنا دیا. بال دیکھو تو قربان جاؤں، آنکھ دیکھتا ہوں تو قربان جاتا ہوں، اپنی زبان کی حرکتیں دیکھتا ہوں، طاقت اور تموج دیکھتا ہوں تو قربان ہو جاتا ہوں، اپنی چال دیکھتا ہوں کہ پانی سے اتنے مضبوط قدم بنا دی، اتنے مضبوط ہاتھ بنا دیے. جو پانی کپڑوں پہ آ جائے تو غلاظت بن جائے اور کپڑوں کو ناباک کر دے، وہ کتنا کریم ہے. ہر وقت اس کے خیال میں مست رہو، ہر وقت اسی کے خیال میں رہو، اسی کے خیال میں رہو. اللہ والے کہتے ہیں یہی تو ذکر ہے. سمجھ آ گئی نا؟ 2 ذکر تو آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ. باقی اجماع سجائیں، گھر میں اللہ کا ورد کریں، اونچی اونچی کریں تاکہ بچوں کو بھی عادت ہو جائے. اپنے گھر میں یہ نشست سجایا کریں، چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے 5 منٹ، چاہے 10 منٹ، جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکے. گھر جب دفتر جانے لگے تو 5 منٹ صرف اللہ کی یاد کر کے نکلے. اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کریں، اللہ کی صدائیں اونچی اونچی بلند کریں. تم اس کی صداؤں سے جب رخصت ہوگے تو اسی کی صداؤں میں اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے گا. اللہ کی صداؤں میں، چونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس نشست کو فرشتے اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کون سے 2 ورد سیکھے؟ ایک تو سانس کے ساتھ، ایسے سانس چلتی ہے، بس دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ چلتی رہے گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی، صرف باخبر ہی دیکھ رہا ہوگا. تو دوسرا درود پاک ہے. یہ آپ کے اس نیاد بیگ میں میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. پروفیسر بشیر احمد صاحب آپ کے اس نیاد بیگ میں ایک دن مجھے ملے تو مجھے کہتے ہیں پیر صاحب آپ سید زادے ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں ہر وقت کرتا رہوں اور میں نہ بھی کروں تو وہ چل پڑے. تو میں نے انہیں یہ درود کا وظیفہ بتا دیا. میں نے کہا جائیں پھر دعا دیتے رہیں. پروفیسر صاحب بتاتے ہیں پیر صاحب پھر ملے بڑے عرصے بعد تو انہوں نے یہ وظیفہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ کیا. پھر ملے، مجھے کہتے ہیں پیر صاحب آپ تو باتھ روم جانا مشکل ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا زبان رکتی نہیں، درود پڑھتی رہے. درود میں ہر وقت محب رہتی ہے. میں جب واش روم جاتا ہوں تو زبان کو دانتوں نیچے لے کے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ پنجابی جو ہے کھلوندی ہی نہیں پہ، جب یہ یار سے جڑ جائے پھر یہ روکے کون؟ آؤ عزیزان محتشم آج کے بعد کریں گے تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے